أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس کا آغاز ہم قرآن پاک کی ایک آیت سے کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے تمام دوسرے ادیان پر، خواہ مشرکوں کو ناپسند ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دیکھیں اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے باقی سب ادیان پر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ہدا، ہدایت سے مراد علم نافع، یعنی اگر ہم کہیں کہ کسی انسان کو ہدایت مل گئی تو اس سے مراد کہ اس کے پاس نافع علم آ گیا، نفع بخش علم ہے، ایمان ہے، اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ یہ سب ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے یہ سب چیزیں، علم نافع، ایمان۔ اور علم نافع ڈیفینیٹلی کہاں سے ملے گا؟ قرآن اور حدیث سے۔ اور اس کے بعد دین الحق، دین حق سے مراد تمام اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں جن میں دو شرائط پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں پہلی بات ہے علم۔ علم کے بعد اس علم پہ جب تک عمل نہ ہو، ظاہر ہے کہ وہ نافع نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اس پہ یعنی اس پہ عمل جب کرنا ہے، جو نیک عمل کرنے ہیں علم کے مطابق، تو ان میں پھر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس کی قبولیت کے لیے۔ نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص، اتباع۔ یعنی یہ دو چیزیں بنیادی شرائط ہیں کہ یہ ہمارے نیک اعمال ہیں اور پھر یہ قبول ہوں گے۔ سب سے پہلا اخلاص کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے اعمال کیے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھاوا اور ریاکاری اس میں نہ ہو۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے جائیں۔ اپنی مرضی سے ہم نیک عمل سمجھ کے کرتے رہیں گے تو وہ نیک عمل نہیں ہوں گے۔ نیک عمل وہی ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیے اور کر کے دکھا دیے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب ہوگی تب وہ نیک عمل شمار ہوں گے، اور تب وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پائیں گے۔ تو یہ تو دو چیزیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا رسول کو تو دو چیزوں کے ساتھ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اس علم اور عمل کو ہم نے کرنا ہے اور تاکہ وہ قبولیت پائے اخلاص اور اتباع کی روشنی میں۔ اس کے بعد ہے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بھیجا کہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین کے غلبے سے مراد تمام ادیان پر اس کا غالب آنا، یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور جہاں تک یہ زمین میرے لیے لپیٹی گئی ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ یعنی پوری دنیا، مشرق مغرب سب جو ہے وہ اسلام کے انڈر آ جائے گی۔ تو اس طرح سے اسلام کا غلبہ، یعنی جیوگرافیکلی بھی اسلام جو ہے وہ پھیلے گا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور الحمدللہ صحابہ کے زمانے میں ہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کہاں تک جو تھی، آدھی سے زیادہ دنیا میں تو اسلام اسی وقت پہنچ چکا تھا۔ اور آج بھی مطلب جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور بلکہ پہنچانا، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ داعی اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، ہماری ہی ذمہ داری ہے اس پیغام کو پہنچانا، اور اس کو غلبہ دینا پھر اللہ کا کام ہے، اور انشاءاللہ وہ دے گا، اور دیا بھی اور دے گا بھی۔
تو اس کے ساتھ ہم اپنے آج کے سبق میں داخل ہوتے ہیں. اس سے پہلے کل کی چیزیں تھوڑی دیکھتے ہیں ہلکا سا کہ کیا ہم نے ڈسکس کیا تھا. واقعہ عفق کے بارے میں ہم نے بات کی تھی جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ تھا، اور غزوہ بن مستلق سے واپسی پر یہ پیش آیا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگایا تھا منافقین نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کی براءت میں قرآن پاک میں سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھی. غزوہ احزاب میں شریک قبائل کی طرف غزوات اور سرایہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجے، یعنی جو باقی قبائل ہم نے بات کی تھی نا کہ غزوہ احزاب میں 4000 کے قریب قریش تھے اور باقی 6000 کے قریب دوسرے قبائل اس میں یعنی مکمل شامل ہوئے تھے. تو ان کی طرف بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزوات کیے اور کچھ سرایا. صلح حدیبیہ ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، یعنی دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ مسلمان کمزور ہیں شاید، اور انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کے کریں گے. اور اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ مدینہ سے مکہ چلا جائے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکہ سے کوئی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جائے تو مدینہ والوں کو واپس کرنا ہوگا. انفیئر ٹرمز تھی اس میں کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا، اور یہ فتح مبین ہی ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد پھر بہت سارے یعنی اسلام کے لیے دروازے کھلے. اس میں سے ایک بہت بڑا جو تھا وہ یہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے غیر عرب جو تھے یعنی دنیا میں پھیلایا اسلام کو، کیونکہ اس صلح میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمانوں کی اور قریش کی جنگ نہیں ہوگی. جب 10 سال تک وہ ایک امن کا یعنی سائن ہوگی ایک ٹریٹی، تو پھر وہ 10 سال تک یعنی مینٹلی پیسفل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ باقی دنیا میں بھی اسلام کو پھیلایا جائے، تو آپ نے خطوط لکھے. بیعت رضوان بھی صلح حدیبیہ ہی کا حصہ ہے، بلکہ بیعت رضوان پہلے ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جو خبر پھیلی تو اس کے بعد ان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، اور جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی یہ بیعت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا. اس کے بعد غزوہ خیبر ہم نے دیکھا کہ یہودیوں کے خلاف، خیبر یہودیوں کا شہر تھا، یعنی وہ اس میں آباد تھے بہت زیادہ، اور ان کا پھر ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ حملے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکل کے پیش قدمی کی، اور 8 بڑے بڑے قلعے تھے خیبر میں جو کہ سب 1 بائی 1 مسلمانوں نے فتح کر لیے، اور سب سے مضبوط قلعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، اور بہت مال غنیمت ہاتھ آیا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ خیبر کے لوگوں کو وہیں رہنے دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ زرخیز زمینیں تھیں اور باغات تھے. اگر وہ مسلمان خالی کروا لیتے تو مسلمانوں کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے کہ وہ وہاں پہ رہ کے ان کی دیکھ بھال کریں ان باغات کی اور زمینوں کی، اور یقیناً پھر وہ ان کو زمینوں کو یعنی نقصان پہنچانے کے مترادف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ اہل خیبر کو ان کی زمینوں پر ہی رہنے دیا، لیکن یہ طے پایا کہ وہ آدھی پیداوار جو ہے اپنے باغات کی اور اپنے زرعی زمینوں کی آدھی پیداوار جزیہ کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائیں گے. غزوہ خیبر کے بعد جو اس کی جو میں نے کہا کہ بہت مال غنیمت آیا، تو اس کی تقسیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عادلانہ طریقے سے کی، اس کو اس کے حصے بنا کے، اور جو یعنی جو گھڑ سوار تھے اور جو پیدل تھے اور سب میں بہت پراپرلی اس کو تقسیم کیا. اس کے بعد 7 ہجری میں عمرۃ القضاء یعنی جو 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نیت کی تھی عمرے کی، وہ عمرہ پھر اگلے سال 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. اس کے بعد معرکہ مؤتہ ہوا، اور اس کی ریزن کیا تھی کہ جو جب خطوط لکھے گئے بادشاہوں کو، تو اس میں جو بصرہ یعنی سیریا کا جو ایک علاقہ تھا بصرہ، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن حارث کو بنا کے بھیجا وائس رائے یا ایمبیسیڈر، ان کو پیغام دے کے بھیجا، لیکن وہاں کے فرما روا نے اس کو قتل کر دیا. اور یہ قتل جو تھا یہ پھر جنگ کی ہی نوید سمجھی جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بندہ جنگ ہی چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا یہاں پہ 3000 کا لشکر،
3,000 کا لشکر بھیجا اور 3 کمانڈر بنا کے بھیجے آپ نے. اس میں آپ کے جو آپ کا منہ بولا بیٹا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، زید بن حارث، اور اس کے بعد حضرت جعفر بن ابو طالب، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ. یہ 3 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنا کر بھیجا، اور تینوں ہی شہید ہو گئے اس میں، کیونکہ بہت زیادہ تعداد تھی. 2 لاکھ رومی اس میں آئے. 1 لاکھ رومنز تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ جو تھی وہ ان کے ارد گرد کے عیسائی قبائل، عرب قبائل تھے جن کو انہوں نے ساتھ ملایا تھا. تو بہرحال 2 لاکھ کی فوج کے آگے 3,000، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا یہ معرکہ ہوگا. لیکن پھر فائنلی حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی، اور وہ پھر مسلمانوں کو بحفاظت واپس لے کے آئے. صرف کہا جاتا ہے کہ 12 مسلمان اس میں شہید ہوئے. سبحان اللہ، یعنی اتنے بڑے مارکے میں. اور رومیوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوئی، کہ بہت یعنی ان کی ہلاکتیں ہوئیں. اس کے بعد ہم نے کچھ رینڈم واقعات دیکھے تھے 6، 7 اور 8 ہجری میں پیش آنے والے. آج کے جو ہمارے الحمدللہ ٹاپکس ہیں اس میں پھر وہی بات ہے کہ لسٹ کی بجائے میں ڈائریکٹ ٹاپکس میں ہی داخل ہو جاتی ہوں تاکہ تھوڑا ٹائم ہم بچا سکیں. سب سے پہلا ٹاپک ابھی ہم نے کل جو ابھی بھی بات ہم کر کے آئے ہیں تو وہ غزوہ یعنی معرکہ مؤتہ تک ہم نے بات کی ہے، جو کہ 8 ہجری میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، شروع کے 8 ہجری کے شروع میں غزوہ مؤتہ ہوا تھا. اور 8 ہجری ہی کا ایک اور واقعہ، بہت اہم واقعہ اور ٹرننگ پوائنٹ اگین. جیسے دیکھیں ہجرت جو تھی وہ ایک بالکل ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ ایک یعنی مکہ کا ایک دور کا اختتام ہوا، اور وہ جو مظالم کا اور سختیوں کا دور تھا اس کا خاتمہ ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو وہاں پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا. بالکل زندگی چینج ہو گئی، اور لیکن مشکلات ختم نہیں ہوئی پھر بھی، لیکن آپ کا رول چینج ہو گیا، پوزیشن چینج ہو گئی، بہت ساری اور چینجز آئے. اب یہاں پہ ایک دوبارہ ٹرننگ پوائنٹ ہے 8 ہجری میں کہ مکہ فتح ہو گیا. مکہ جہاں بیت اللہ تھا جو کہ اسلام کا یعنی مرکز بننے جا رہا تھا، اللہ کا گھر ہے، وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، شرک کا وہ اڈا تھا سمجھے، تو اس کو فری کر کے پھر مکمل طور پہ اسلام کا سمجھ لیں کہ غلبہ ہو گیا، تو جو کہ 8 ہجری میں ہوا. غزوہ کا نام جیسا کہ غزوہ فتح مکہ ہے، اور 8 ہجری میں ہوا. مکہ میں ہی جا کے ڈیفینیٹلی مسلمانوں نے اٹیک کیا، تو وہ مکہ ہی تھا اس کا جائے وقوع. مسلمان اور مشرکین مکہ اس کے فریق تھے دونوں. اسباب دیکھیں کیا بنے اس کے، کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا روین میں بھی دہرائی میں، کہ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا تھا. اب صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی، جو اس کے شرائط تھیں ڈیفرنٹ، اس کے جو ٹرمز تھے ڈیفرنٹ، اس میں ایک یہ تھی کہ کوئی بھی قبیلہ جو ہے عرب کا کوئی بھی قبیلہ وہ چاہے تو اپنا اتحاد مسلمانوں کے ساتھ کر لے، چاہے تو اپنا اتحاد مشرکین مکہ کے ساتھ کر لے، قریش کے ساتھ کر لے. تو اسی چیز کو لیتے ہوئے 2 عرب قبائل تھے مکہ کے، ایک بنو خزاعہ، ٹھیک ہے، ایک بنو خزاعہ اور دوسرا بنو بکر. انہوں نے یہ ان دونوں کی آپس میں کافی دشمنی رہتی تھی، یعنی ان کے کافی کلیشز رہتے تھے بنو خزاعہ اور بنو بکر کے. تو بنو خزاعہ نے مسلمانوں کو جوائن کر لیا، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بنو خزاعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حلیف ہیں، اور بنو بکر نے اعلان کیا کہ ہم قریش کے حلیف ہیں، ساتھی ہیں. اب اس کے مطابق تو پھر ان دونوں کو ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا تھا، کیونکہ جو اس کے ساتھ ہو گیا یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو بنو خزاعہ پہ حملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بنو بکر پہ حملہ کرنا ایسا ہی تھا جیسے قریش پہ حملہ کر دیا. تو ان کو ایک دوسرے سے ہاتھ روکنے تھے اب. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو توڑا عہد و پیمان کو. بنو بکر نے جو کہ قریش کے ساتھ ملے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ پر، ٹھیک ہے، جو کہ معاہدے کی سیدھی سیدھی خلاف ورزی تھی. اور یہی پھر وجہ بنا فتح مکہ کا. قرآن میں اس غزوے کا ذکر کس طرح آیا ہے؟ آپ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل
نابود ہو گیا، مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا، نابود ہونے ہی والا تھا. فریقین کی تعداد اس میں مسلمانوں کی تعداد دیکھیں 10,000. ماشاء اللہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد کو جمع کیا، 10,000 مسلمان. اور آپ یعنی غور کریں کہ پچھلی جو تھیں جنگیں، جیسے اس سے پچھلی جو مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئی وہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، جو کہ غزوہ احزاب تھے. اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی. اور اب دیکھیں 7 یعنی 2 سالوں کے 5 کے بعد 6 7 اور 8 ہجری میں 10,000 کی تعداد مسلمانوں کی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا صلح حدیبیہ کے بعد بھی پھر اسلام جو ہے وہ پھیلا، اور اس کے غزوہ احزاب کے بعد بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یعنی مدینہ کے لوگ لیے، بلکہ آپ نے پورا اعلان کروا دیا اور اس کو خفیہ رکھا. ویسے اس پلان کو خفیہ رکھا تاکہ قریش جو ہے وہ تیاری نہ کر سکیں. اور قریش تیاری کیوں نہ کر سکیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون نہیں بہانا چاہتے تھے. دیکھیں جتنی بھی ابھی تک جنگیں ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی قریش کے ساتھ، ان میں فتح مسلمانوں کی رہی. اگر احزاب میں احد میں فتح نہیں ملی تو شکست بھی نہیں ہوئی. یعنی شروع میں مسلمانوں نے ان کا نقصان کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے. لیکن یعنی اس میں یہ مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے مکہ والے. ابھی بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی تو ابھی بھی یہ ہرا تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہوگا کہ اگر وہ تیاری کر لیں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو بہے گا، کچھ نہ کچھ تو وہ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے خون بہائے بغیر فتح کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا، اس کے مطابق آپ نے کہا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے گا، تیاری کو، کہ ان کو پتہ نہ چلنے پائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو ہے وہ جو بھی خبریں دینے والے ہیں مکہ، ان کو روک لے کہ ہماری خبر مکہ والوں تک نہ پہنچے. تو بہرحال 10,000 مسلمانوں کا لشکر تیار ہو گیا. اور جو تعداد ہے شہداء کی دیکھیں کتنے کم پھر ہوئے. 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 لوگوں مشرکین میں سے جو تھے نا وہ قتل ہوئے. اچھا انہوں نے اسکپ کر دیا ہے پورا. تو اس میں مطلب یہی میں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ اس کو خفیہ رکھا، اس کو بتایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ نے 4 حصوں میں اپنی فوج کو تقسیم کر دیا. اور جب پڑاؤ ڈالا ابھی یعنی مکہ انٹر ہونے سے پہلے، جس رات آپ وہاں پہنچے مکہ کی باؤنڈری پہ اور اگلے دن صبح آپ نے داخل ہونا تھا مکہ میں، تو اس رات جو تھا وہ ابو سفیان بھی اسلام اس نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا. اور بلکہ کافی ساری اور بھی اس کی ڈیٹیل اسکپڈ ہے یہاں پہ. اس کو بلکہ اس سے پہلے اس کو اندازہ ہو گیا جب یہ انہوں نے عہد توڑا، بنو خزاعہ مدد کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بنو بکر نے ہم پہ حملہ کر دیا دھوکے سے، رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا. اور قریش نے بھی بنو بکر کی مدد کی تھی. دیکھیں نہ صرف یہ کہ روکتے، بنو بکر کو روکتے کہ نہیں نہیں بھئی ہمارا تو صلح ہوئی ہے ہماری حدیبیہ کے موقع پر، اور ہم جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، قریش اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ نہ کرنے کا معاہدہ تھا. نہ صرف یہ کہ روکا نہیں بلکہ ہتھیار وغیرہ پرووائڈ کیے ان کو، بنو بکر کو حملے کے لیے. اور کچھ ایون بندے بھی، کچھ لوگ بھی قریش کے، رات کا اندھیرا تھا چونکہ تو فائدہ اٹھا کے بنو بکر میں شامل ہو کے انہوں نے بھی بنو خزاعہ پر حملہ کیا. تو بہرحال بنو خزاعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یعنی مدد کے لیے انہوں نے پکارا کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ مکہ کی طرف ارادہ کیا نکلنے کا. اس دوران میں جو اب سردار کون تھا مشرکین مکہ کا؟ ابو سفیان. ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے، ہم نے معاہدے کو توڑا ہے. اور جیسے ہی اس کو اندازہ ہوا اس نے اپنی مطلب ایک مجلس بلائی اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹھیک ہے ابو سفیان جا کے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا، معافی مانگے گا یا اس کو رینیو کرے گا معاہدے کو، تاکہ مسلمان جو ہے وہ حملے کی کوشش نہ کرے. تو خیر وہ گیا مدینہ، ابو سفیان مدینہ جا کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں آتا ہے کہ آپ نے ملاقات ہی نہیں کی اور کہیں آتا ہے کہ آپ نے ملاقات کی لیکن کوئی جواب نہیں دیا اس کی بات کا، ابو سفیان کی بات کا.
اور ام حبیبہ تھیں جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اور ان کے پاس بھی گیا ابو سفیان گیا کہ میں اپنی بیٹی سے جا کے کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، لیکن بیٹی نے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بھی نہیں بیٹھنے دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بات کریں گے تو میں کچھ نہیں کر سکتی، یعنی باپ کو انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت علی کے پاس گیا، یعنی سب کے پاس کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی منوا لیں کہ وہ صلح کی تجدید کر لیں، اور اس کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیں جو قریش کی طرف سے ہوا، بنو بکر کی طرف سے ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرنا چاہیں گے تبھی بات ہوگی۔ بہرحال تو ناکام واپس آ گیا، قصہ مختصر۔ اور پھر جب اطلاع، پہلے تو اطلاع نہیں مل سکی ان کو، اور ایک اور واقعہ آتا ہے حاطب بن ابی بلتہ کا۔ سورہ ممتحنہ جو ہے وہ اسی بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ جو تھے وہ بھی بدری صحابی تھے، اور ان کی جو فیملی تھی وہ مدینہ میں ہی تھی، سوری مکہ میں ہی تھی، اور انہوں نے کوشش کی، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے، جو کوچ کرنا ہے مکہ کی طرف، اس کو خفیہ رکھا جائے، لیکن حاطب نے کیا کیا، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں مکہ والوں کو انفارم کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح مسلمان جو ہے وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک عورت ہے، اس کے پاس وہ خط ہے جس میں اطلاع دی جا رہی ہے مکہ والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت میرا خیال ہے حضرت عباس کو بھیجا، اور وہ خط پکڑا گیا، اور پھر حاطب بن ابی بلتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ حضرت عمر بلکہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اتار دوں، لیکن پھر انہوں نے معافی مانگ لی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے یہ خط صرف اس لیے لکھا کہ میری بچوں کی حفاظت ہو جائے، میری فیملی کی حفاظت کرے مشرکین مکہ، یہ سوچ کر کے میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے، یعنی جو بھی کوشش ہوئی مکہ والوں کو انفارم کرنے کی وہ ناکام ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کامیاب ہو گئے کہ بغیر ان کو بتائے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے اور ابو سفیان کو پھر اطلاع ملی کہ صبح وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے والے تھے مکہ میں، اور کوئی ان کے پاس نہ تیاری کا موقع تھا اور نہ ہی وہ ان میں یہ اتنی ہمت تھی، کیونکہ ان کی ہمت ٹوٹ چکی تھی غزوہ احزاب کے بعد، اور اب 10,000 کا لشکر دیکھ کے تو یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے کہا کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت عباس ہی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو کہ تقریباً اس سے کچھ پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا انہوں نے ہی ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ بس اب کوئی چارہ نہیں ہے تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو بھی یعنی پناہ گاہ قرار دے دیا۔ جب مکہ داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعلانات کیے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کتنی ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہوگا، جو یعنی حرم میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہوگا، اور جو اپنے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی دروازے بند کر کے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہا تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان 3 اعلانات کے بعد جو تھا وہ لوگوں کو اور یہ شور ہو گیا کہ ٹھیک ہے اپنی جان بچائیں اور حفاظت سے رہیں، اور یعنی مسلمانوں کو ریزسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بالکل یعنی پیسفلی مکہ فتح ہو گیا اس ایک اور اسٹریٹجی کے بعد۔ اور پھر صرف جو یہ تو تھوڑا سا یعنی 2 مسلمان شہید ہوئے اور جو 12 مقتولین ہیں، یہ صرف ایک بیچ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو تقسیم کیا، اور وہ چاروں مختلف جگہوں سے انٹر ہوئے مکہ میں۔ تو حضرت خالد بن ولید کے انڈر جو ایک گروپ تھا اس کو تھوڑی سی ریزسٹنس ملی، اور وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی طرف سے ملی۔ ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، اور صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں مطلب وڈرا کر دیں، یہ ابو سفیان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ مقابلے کی نہیں تیاری کر رہا۔ تو باہر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے اور ہم مقابلہ کریں گے۔ تو خیر وہ تھوڑا سا ہی گروہ تھا ان کے پاس، تو وہ جھڑپ پھر ہوئی خالد بن ولید مسلمانوں کی طرف سے، اور
اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ مکہ والوں کی طرف سے ان کی جھڑپ ہوئی آپس میں، جس میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 قتل ہوئے مشرک. اس کے علاوہ اور کوئی خون نہیں بہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو سب سے پہلے جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا، یعنی طواف کیا. آپ کعبہ کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ بت گراتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں نتائج ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتح نصیب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے. اہل مکہ سے پوچھا، جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے، جاتے ہی سب سے پہلے طواف کیا اور طواف کے دوران آپ اپنے عصا سے، جو آپ کے پاس عصا ہوتا تھا، اس سے آپ بت گراتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ آیت پڑھ رہے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل، رائٹ. تو وہ ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پاک کیا کعبہ کو، اور پھر آپ نے اندر جا کے 2 نفل ادا کیے. کعبہ کے اندر جا کے جب آپ باہر نکلے کعبہ سے اور آپ کھڑے ہوئے وہاں، تو پھر آپ نے دیکھا کہ پورا بیت الحرم جو تھا، وہ مسجد الحرم پوری وہ بھر چکی تھی مکہ والوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، اے قریش، اہل قریش، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے کیا کرنے والا ہوں آج؟ قالوا خیرا، انہوں نے کہا کہ خیر. اخ کریم، کہ آپ تو کریم بھائی ہیں. وابن اخ کریم، اور ایک کریم بھائی کے ہی بیٹے ہیں. فقال انی اقول لکم ما قال یوسف لاخوته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آج تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں. اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تمہیں چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، سب کو معاف کر دیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے. یہ وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور آج آپ ان کے ساتھ، اور دیکھیں یہ کتنا ہوا، 1 ہجری سے 8 ہجری تک، یعنی 8 سالوں میں ایک شخص 10,000 کے لشکر کے ساتھ وہاں داخل ہو رہا ہے جہاں سے وہ اپنی جان بچاتے ہوئے چھپتے چھپاتے ہجرت کر کے نکلا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب دنیا کی تاریخ جو ہے وہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اتنے مختصر مدت میں ایک شخص وہی جگہ فتح کر لے جہاں سے وہ نکلا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عزت دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہیوملٹی تھی اس وقت، حالانکہ اتنی عظیم الشان فتح اور فاتح کی حیثیت سے آپ اپنے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ اونٹنی کی جو کہان تھی اس پہ لگ رہا تھا جا کے، اتنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی اور انکساری تھی. بہرحال طواف وغیرہ سے فارغ ہو کے اور یہ جو ایڈریس آپ نے کیا اہل مکہ سے، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبہ پہ چڑھے اور کعبہ پہ چڑھ کے آپ نے اذان دی، پہلی اذان دی. اور اس کے بعد پھر جب یہ اتنا یعنی کریمانہ سلوک دیکھا مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو تقریباً پورا مکہ اسلام لے آیا. ٹھیک ہے، اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زمین پہ قبضہ کیا بلکہ ان کے دلوں کو بھی جیت لیا. اہل مکہ کے دلوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن سلوک سے اور اپنی معافی سے جیت لیا. اس طویل عرصے میں فتح مکہ جو تھی وہ سب سے اہم کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک مکہ میں قیام کیا. ٹھیک ہے، یعنی فتح کرنے کے بعد 19 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا. مختلف جو مطلب تنظیم کرنی تھی، مطلب مختلف انتظامی معاملات تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دینے تھے، وہ مقرر کیا آپ نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا کہ واپس جائیں. دیکھیں یہیں پہ وہی ہے کہ کیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ اس طرح سے اتنے کم عرصے میں ایک جو جرنیل ہے وہ اسی شہر میں داخل ہو؟ یقیناً تاریخ میں ایسی انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور دوسرا موضوع ہم اس میں داخل ہوتے ہیں. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہاں بتوں کا خاتمہ اس کا ذکر ہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بتوں کو پاش کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی تھا. ٹھیک ہے، کہ حق جو ہے وہ غالب آ جائے اور باطل مٹ جائے.
یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا. لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی جائے، توحید اور سنت کو قائم کیا جائے، جبکہ شرک و بدعات کا ازالہ کیا جائے. نہ صرف بیت اللہ بلکہ ارد گرد کے علاقوں اور قبائل میں بھی جو بت نصب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیج کر ان کا بھی خاتمہ کروا دیا. نہ صرف مکہ کے اندر یعنی جو کعبہ کے اندر بت تھے ان کو، بلکہ ارد گرد کے علاقوں کو بھی بتوں سے پاک کرنا ضروری تھا، تاکہ ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ یہ باطل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو بھیجا، جیسے قبیلہ حذیل کے بت عزا، لات، منات اور عزا، یہ ان کے بہت بڑے بڑے بت تھے. اور اس کا دیکھیں قرآن میں ذکر بھی آیا. تو خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک دستہ بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کروایا. آیت نمبر بتا دیجئے، کون سی آیت نمبر بتا دوں سائقہ؟ اچھا، تو جو آئیڈل کو گراتے ہوئے پڑھی جی، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، آیت نمبر 81 ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اوکے، تو میں بات کر رہی تھی کہ جو قبیلہ حذیل کے بت عزا کو اس کا خاتمہ کروایا حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک دستہ بھیج کر، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، رائٹ، سورۃ النجم کی آیت میں، آیت نمبر 19 اور 20 میں اس کا ذکر آیا ہے، جس کا ذکر ابو سفیان نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بعد کیا تھا. جب غزوہ احد میں سیکنڈ ہاف میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا نا، تو ابو سفیان نے وہاں کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے. یعنی عزا ان کا بہت یعنی ریسپیکٹیبل بت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جواب دو. ٹھیک ہے، تو پھر صحابہ نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا کارساز ہے، اور تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے. اچھا، پھر دوسرا نمبر پہ وادی قدید کے نواح میں منات نامی بت، لات، منات اور عزا. ٹھیک ہے، تو منات نامی بت تھا جو حضرت سعد بن زید انصاری کو ایک دستہ دے کر پاش کروایا. اس کے جو معتقدین تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت خود اپنی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. لہٰذا وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مطلب یہ خود ہی اپنی حفاظت کرے گا. خود کیا، وہ اپنی حفاظت کرتا. اللہ اکبر. تو بہرحال اس کو پھر مسلمانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یقیناً پھر اس کو جب اس کا یہ حال دیکھا کہ یہ تو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکا، تو لوگوں کے دلوں سے اس کی ہیبت جاتی رہی. وادی نخلا میں سواع نامی ایک بت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص کو روانہ فرمایا اور اس کو تہس نہس کروا دیا. اور اس بت کا مجاور بھی اپنے معبود باطل کا یہ حال دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اس کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ آپ دیکھیں کہ سلسلہ آگے تک جاری رہا. رمضان کا مہینہ تھا جب فتح ہوا ہے مکہ. ٹھیک ہے، اور میں اپنے بچوں کو ہمیشہ اس طرح سے یاد کرواتی کہ دیکھیں پہلی جنگ بھی رمضان میں ہوئی مسلمانوں کی، جو قریش کے ساتھ پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، وہ بھی رمضان میں ہوئی، اور جو آخری تھی مکہ کے ساتھ جنگ یعنی فتح مکہ کے موقع پر، وہ بھی رمضان میں ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو بہرحال رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد پھر شوال اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور پھر 9 ہجری، ربیع الاول 9 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا. کیونکہ دیکھیں یہ جو لشکر بھیجا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قیادت میں، ربیع الاول 9 ہجری کو قبیلہ طے کے بت خانے کو گروایا، اور وہ اس کا خزانہ بھی لیا. اور کچھ قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بعد میں رہا کر دیا، جو اپنے بھائی کے قبول اسلام کا باعث بھی بنی. اسی طرح حضرت طفیل بن عمر، یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، شاید کچھ لوگوں کو پڑھنے میں اس کا پتہ نہ ہو. یہ جو عین میم را اور اس کے آگے نا واو لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو میں خود بھی شروع میں عمرو کر کے پڑھتی تھی، اور میں نے کافی لوگوں کو دیکھا بھی ہے جو بگنرز ہوتے ہیں وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. لیکن ابھی پھر مجھے پتا چلا اپنے استاد محترم سے کہ یہ عمر پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اور جو ایک نام ہوتا ہے عمر، جو حضرت عمر بن خطاب تھے، عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، تو وہ دیکھیں بالکل پورا وہی ہے لکھنے میں، لیکن اس کو پڑھتے ہیں عامر. تو
نشانی کے لیے صرف یہ واو لگا دیا جاتا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا، اور یہ صرف نشانی کے لیے لگایا جاتا ہے. کس چیز کی نشانی؟ کہ یہ عمر نہیں ہے، اس کو عمر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واو لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو عمر پڑھنا ہے، عین پہ فتحہ کے ساتھ. اور جو دوسرا نام ہے وہ ہے عمر، عمر رضی اللہ عنہ. بہرحال تو طفیل بن عمر کے ہاتھوں قبیلہ دوس کے بت ذوالکفین کا خاتمہ کروایا. یمن میں آباد قبیلہ خثعم کی ایک شاخ بجیلیہ کے لوگ ذوالخلصہ نامی بت کی عبادت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو، یعنی بجیلیہ کے، وہ بجیلیہ شاخ تھی نا، تو اسی کے جریر بن عبداللہ کو روانہ کر کے اس کو بھی یعنی نیست و نابود کروا دیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بار مہم میں شریک نوجوانوں کے لیے دعا کی. سبحان اللہ، یعنی اتنا ہی آپ کو پسند تھا کام کہ بتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور آپ کا جو مشن تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس کو آپ کو بھیجا گیا، وہ مکمل ہو رہا ہے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ نے ارد گرد کے علاقوں کو بھی بتوں سے پاک کروایا. اب فوراً ہی، یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں ہوا، فتح مکہ رمضان میں ہوا، اور بالکل شوال میں، یعنی اگلے ہی مہینے، یعنی رمضان کی بھی آپ مڈل میں دیکھیں تو 19 دن تو آپ نے مکہ میں ہی قیام کیا نا. تو مکہ میں قیام کے دوران ہی آپ کو اطلاع مل گئی کہ جو طائف کے لوگ ہیں، جو مکہ سے 60 میل کے فاصلے پہ جو طائف کا شہر تھا، طائف میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف آباد تھے، کہ وہ جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا. کیونکہ وہ بہت، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے ان کو پیغام دینے کے لیے اسلام کا، تو انہوں نے کتنا روڈلی بیہیو کیا تھا. وہ اپنے آپ، یعنی وہ بہت متکبر لوگ تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. امیر علاقہ تھا طائف کا، بہت رچ ایریا ہے، وہ زرخیز زمینیں تھی وہاں پہ بھی، اور وہ اپنے آپ کو، یعنی بہت متکبر لوگ ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ مکہ کیسے فتح ہو گیا. مکہ والوں نے یعنی بغیر جنگ کے ہی اپنے، یعنی اپنا شہر جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم جو ہے ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور ہم مکہ والوں کو بھی دکھائیں گے. تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو وہی بات کہ آپ نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ان کے حملے کا انتظار کریں، ہم ان کی طرف نکلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فتح مکہ کے فوراً بعد لشکر جرار کو لے کر سرزمین حجاز سے کفر کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے دیگر سرکش قبائل کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے طائف کا رخ بھی کیا. یعنی طائف نہیں ایگزیکٹلی، بلکہ طائف سے پیچھے ہی، یعنی غزوہ، دیکھیں یہاں لکھا ہے وادی اوتاس، اور یہ حنین کی وادی ہی میں ہے، وادی اوتاس، وہاں پہ پھر یہ جنگ ہوئی. اور سپہ سالار مسلمانوں کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور کفار کا جو جرنیل تھا وہ مالک بن عوف تھا، جو کہ قبیلہ حوازن کا سردار تھا. فریقین کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد حنین میں کتنی تھی؟ 12,000. اور آپ اس کو یہاں سے یاد رکھیں کہ 10,000 تو وہی تھے نا جو مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے. 10,000 مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے. 10,000 وہ، اور 2,000 وہاں سے جو نیو کنورٹس تھے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ تقریباً پورا مکہ اسلام لے آیا، تو 2,000 وہاں سے جنگجو شامل ہوئے، تو یہ 12,000 کی تعداد ہو گئی غزوہ حنین کے لیے. اور کفار کی تعداد 30,000، ویسے میں نے 20,000 بھی پڑھی ہے ایک جگہ پہ، لیکن بہرحال یہاں پہ 30,000 لکھی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں مسلمانوں سے زیادہ ہی ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنے کے پچھلی جنگوں میں تھے، جتنے کے موتا میں تھے، ہے نا، کہ مطلب وہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا نا. مکہ موتا میں کیا تھا کہ 3,000 مسلمان اور 2,00,000 رومی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پھر بھی 12,000 مسلمان اور 30,000 کفار، تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس سے زیادہ ریشو کے ڈفرنس سے مسلمانوں نے مقابلہ کیا ہوا. تو آپ سمجھ لیں کہ شاید مسلمانوں میں تھوڑی سی وہ ایک یعنی وہ ایک کانفیڈینس آ گیا تھا کہ ہاں کوئی بات نہیں، ہم تو آرام سے ان کو شکست دے دیں گے. یہ ایک تھوڑا سا کانفیڈینس مسلمانوں میں تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے شروع میں مسلمانوں کو نقصان ہوا. مقتولین کی تعداد، شہداء یا مقتولین کی تعداد یعنی 70 ہے مقتولین. مسلمانوں کی یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی کہ کتنے مسلمان شہید ہوئے، لیکن بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. خیر،
اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار شکست کے ساتھ اپنی بیویوں بچوں اور مال و دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ یہ اپنی بیوی بچے بھی لے کے نکلے تھے جنگ کے لیے۔ اس عظیم الشان فتح کے نتیجے میں کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر ہے، 25-26 سورہ توبہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تم اپنی کثرت پر، ہاں دیکھیں یہاں قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ دیکھیں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، رحبت ثم، ایک منٹ، ہاں، اذ اعجبتکم تمہیں اچھی لگ رہی تھی، کثرتکم تمہاری کثرت، یعنی مسلمانوں کو پتا تھا کہ ہم تو کثیر تعداد میں 12,000 کی تعداد ہے، اور ان کو یہ اچھا لگ رہا تھا، اور ان کو یہ پورا یقین تھا کہ ہم آرام سے فتح دے دیں گے، لیکن اس نے تمہیں فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پہ تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ کیا ہوا کہ جیسے ہم نے کہا کہ مسلمان خود نکلے تھے تو ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا، یعنی حوازر اور ثقیف نے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو وادی میں، جیسے وہ سائٹوں پہ پہاڑ تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو وادی میں چھپا لیا، اور جیسے ہی مسلمان داخل ہوئے وادی میں، انہوں نے دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی مسلمانوں پر، یعنی انٹر ہوتے ہی حملہ ہو گیا مسلمانوں پہ، خود گھات لگا کے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو ایک دم وہ شروع میں مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا، اور یعنی وہ بالکل تیار نہیں تھے اس حملے کے لیے، اور ان کے بالکل وہ یعنی ڈسپرس ہو گئے، اور کافی منتشر ہو گئے مسلمانوں کے جو فوجی تھے۔ اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگین، جیسے احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے یعنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب پیچھے سے اچانک حملہ ہوا اور منتشر ہو گئے صحابہ، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے ان کو بلایا اور ان کو اکٹھا کیا، اور آواز دینے سے یعنی کافروں کا بھی فوکس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا اس طرف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے اپنے حملوں کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا۔ اس میں بھی بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پھر یعنی انہوں نے پکارنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا انا نبی لا کذب، کہ میں عبداللہ بن یعنی میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آپ نے یہ اشعار پڑھے اور آپ نے مسلمانوں کو بلانا شروع کیا اپنی طرف۔ اینی ہاؤ، تو پھر یعنی تنظیمیں نو کر کے، مسلمانوں کی تنظیمیں نو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن اس میں بھی ایک لیسن ضرور آ گیا مسلمانوں کے لیے کہ تمہاری جو ہے نا بڑی تعداد کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ بہرحال تو اسی سے بالکل ریلیٹڈ چوتھا ٹاپک ہے غزوہ طائف، غزوہ حنین کے بالکل ریلیٹڈ ٹاپک غزوہ طائف۔ حنین سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ یہاں بنو ثقیف اور حوازن کے باقی ماندہ لوگوں کو، بنو ثقیف نے حوازن کے باقی ماندہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور یہاں سے بھی یعنی جنگ سے بھی کچھ لوگ بھاگ کے، حوازن اور ثقیف کے کچھ سردار بھاگ کے انہوں نے طائف میں جا کے پناہ لے لی، اور یہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی دوبارہ کرنے لگے۔ طائف ایک مضبوط قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سے زائد راتیں اس کا محاصرہ کیا، ٹھیک ہے۔ جب پتا چلا کہ وہاں پہ یہ چلے گئے اور وہاں پہ دوبارہ یہ اپنے آپ کو منظم کر کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا اور جا کے اس کو سیج کر لیا، یعنی اس کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ ڈال لیا طائف کے ارد گرد۔ اچھا، اب وہاں پہ یعنی اندر تو ظاہر ہے ان کے پاس وہ مضبوط قلعہ بھی ہے، اور اندر ان کے پاس سارے اپنے یعنی ساز و سامان ہے، اور کوئی ان کو مشکل نہیں ہے، تو 20 راتیں بھی آپ نے محاصرہ جاری رکھا، لیکن وہ انہوں نے ہتھیار بھی نہیں ڈالے، اور بلکہ اور دیکھیں حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے منجنیق بنائی گئی۔ منجنیق کیا ہوتی ہے؟ وہ جو پتھر پھینکنے والی مشین ہوتی ہے، جسے یعنی مطلب مشین بنائی جاتی ہے جس سے پتھر، ہیوی پتھر جو ہے وہ اٹیک کیے جاتے ہیں۔ قلعے کی دیواروں پر گرم لوہے برسائے گئے منجنیق سے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کفار نے دیواروں کے اوپر سے تیر اور گرم لوہے کے ٹکڑے پھینکے، جس سے کافی مسلمان شہید ہوئے، یعنی قلعے کے اندر تھے نا وہ لوگ، تو وہ آرام سے یعنی مسلمانوں کا ان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ جیسے ایک مسلمان قلعے کے پاس جاتا وہ اوپر سے تیر پھینکتے اور گرم لوہے کے ٹکڑے پھینکتے۔
बहरहाल ताइफ का मुहासरा तूल पकड़ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा किया इस यकीन के साथ कि ताइफ के लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी सकीफ के लिए दुआ भी फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी सकीफा, ए अल्लाह सकीफ को हिदायत दे। और इससे पहले भी हमने देखा कि ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए यही दुआ की थी कि इनकी नस्लों में शायद कोई इस्लाम कबूल करने वाला आ जाए, और आपने ताइफ को तबाह नहीं होने दिया था फरिश्ते के हाथों, जो फरिश्ते ने कहा था कि मैं इसको अभी तबाह कर देता हूँ इस बस्ती को। बहरहाल इसमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा किया तो कुछ सहाबा को यानी बार भी लगा, उनको यानी लगा कि क्यों हम यहाँ से जा रहे हैं बगैर फतह किए। तो आपने कहा कि ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते तो हम रुक जाते हैं। और अगले दिन फिर यानी इन्होंने कोशिश की फतह करने की, लेकिन फिर उन्होंने ऊपर से तीर बरसाए और फिर मुसलमानों को नुकसान हुआ। तो उसके बाद फिर सब मुसलमानों ने फौरन से कहा कि ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मक्का वापस तशरीफ ले गए, और बल्कि फिर मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। क्योंकि देखें, पांचवा मौजू अंसार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। सही बुखारी की ये एक हदीस यहाँ पे कोट हुई हुई है, जिसको मैं आप पढ़ती हूँ आपके लिए। अब्दुल्ला बिन जैद से रवायत है कि खैबर के ग़ज़वा हुनैन के मौका पर, खैबर नहीं सॉरी, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर, अभी अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे ग़ज़वा हुनैन, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने रसूल को जो गनीमत दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तकसीम कमजोर ईमान के लोगों में जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए थे कर दी। ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं खैबर का भी इवन जो काफी माल गनीमत मिला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह आदिलाना उसकी तकसीम की थी। ठीक, लेकिन ये जो हुनैन फतह हुआ, और हुनैन से भी बहुत ज्यादा माल गनीमत हाथ आया था, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि बड़े अमीर कबाइल थे ये, और ताइफ भी बहुत यानी शहर था अमीर, और ये उसी के जो सरदार और वो लोग आए हुए थे अपनी, यानी वो सारा साजा सामान लेके, अपनी यानी जानवर लेके, अपने बीवी बच्चे लेके, सब लेके के निकले थे मैदान जंग में। तो इसीलिए वो सब का सब फिर मुसलमानों के हाथों में आ गया, यानी काफी मिकदार में मवेशी भी और सोना भी और यानी हथियार भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को कुछ नहीं दिया इसमें से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि अंसार के जो सहाबा जंग यानी मुजाहिदीन के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, बल्कि आपने किसमें तकसीम कर दिया ज्यादा ज्यादा माल गनीमत, जो ये न्यू कन्वर्ट्स थे फतेह मक्का के बाद। इस बात का उन्हें कुछ मलाल हुआ, कुछ उन्हें अफसोस हुआ अंसार को, वो माल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को दिया कि इन्हें क्यों नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद उन्हें खिताब फरमाया, जब आपने तकसीम कर दिया तो इसके बाद खिताब फरमाया और कहा, ए अंसारियो, क्या मैंने तुम्हें गुमराह नहीं पाया था? फिर तुमको मेरे जरिए अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब की, और तुम में आपस में दुश्मनी और नाइत्तेफाकी थी, तो अल्लाह ताला ने मेरे जरिए तुम्हें बाहम उल्फत पैदा कर दी। ये कौन सी दुश्मनी की तरफ इशारा है? जो औस और खजरज में आपस में हमने देखा कि उनके वो, मैंने आपको बताया था कि क्लैशेस चलते रहते थे, और यहूद भी उनको आपस में लड़ा लड़ा के फायदा उठाते थे। तो ये उसी की तरफ इशारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में आपस में दुश्मनी और नाइत्तेफाकी थी, तो अल्लाह ताला ने मेरे जरिए में तुम में बाहमी उल्फत पैदा कर दी, और तुम मोहताज थे, अल्लाह ताला ने मेरे जरिए गनी किया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाके दुआ की थी, मदीना की सा और मुद में बरकत के लिए, उसकी तिजारत में बरकत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमले पर अंसार कहते जाते थे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सबसे ज्यादा एहसानमंद है, कि वाकई ये सारी बातें हैं कि आपकी बदौलत हमें ये चीजें, ये बरकतें हमें नसीब हुई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बातों का जवाब देने से तुम्हें क्या चीज माने रही। बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इशारा पर अंसार अर्ज करते जाते थे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम सबसे ज्यादा एहसानमंद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते तो मुझसे इस तरह भी कह सकते थे कि आप आए तो लोग आपको झुटला रहे थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखिए उनकी साइड पे होके, कि जैसे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरी वजह से तुम्हें जो है वो गनी अल्लाह ने किया, मेरी वजह से तुम्हारी दुश्मनी जो है वो नाइत्तेफाकी में बदली, तो आप जवाब में ये भी कह सकते थे अंसार को, आप कह रहे हैं कि लोग आपको झुटला रहे थे लेकिन हमने आपकी तस्दीक की, यानी लोग तो आपकी जान लेने के दर पे थे तो हमने आपकी मदद की। ठीक है, तुम लोग इस तरह भी जवाब दे सकते थे।
بہرحال دیکھیں یعنی سبحان اللہ کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بھی خود ہی پھر بول رہے ہیں، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ جب لوگ اونٹ اور بکریاں لے جا رہے ہوں تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ؟ سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال، دنیا کا مال تو مکہ والوں کے حصے آ جائے اور تمہارے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں. سبحان اللہ. اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا. لوگ خواہ کسی گھاٹی یا وادی میں رہیں گے، میں تو انصار کی گھاٹی اور وادی میں رہوں گا. بہت بڑی بات ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو پسند کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا، ان کو بتایا کہ یعنی میں خود اپنے آپ کو تمہارے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تو یہ تمہارا انعام ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا، جیسے تم نے میری مدد کی تو اب میں، یعنی مکہ حالانکہ فتح ہو گیا ہے، اب وہ آپ کا شہر ہے، آپ کا جائے پیدائش ہے اور وہ فتح بھی ہو گیا اور وہاں پہ بھی آپ لیڈر ہیں، آپ چاہیں تو مکہ میں رہ سکتے تھے آرام سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. انصار استر کی طرح ہے، استر یا پتہ نہیں استر کہتے، استر ہی کہتے ہیں جو اندر لگتا ہے نا کپڑا، ہے نا، یعنی جیسے کوئی باریک کپڑا ہو اوپر، جیسے ہم باریک ہمارے کپڑے ہی جو ہم پہنتے ہیں باریک، تو اندر ایک سلپ لگاتے ہیں نا کور کرنے کے لیے، تو اس کو استر کہتے ہیں جو اندر کی طرف کپڑا لگتا ہے. سبحان اللہ. انصار استر کی طرح ہے جو جسم سے ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑے یعنی ابرہ کی طرح ہیں. تم لوگ انصار، یعنی تم لوگ یعنی کون؟ انصار، دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. تم ایسے وقت میں صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو. سبحان اللہ. تو یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے محبت کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یعنی نصیحت کی کہ دنیا کے چکروں میں نہ پڑنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی یعنی خیر وہ اس کا تعلق یہاں تو نہیں ہے، بس میں آپ کو ہنٹ دے دوں کہ اس کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور وہاں پہ پھر اگلا لیڈر چوز کرنے کا جب موقع آیا، ٹھیک ہے، آپ مدینہ میں ہیں، آپ کی وفات ہو گئی ہے، اب مسلمانوں نے اپنا ایک لیڈر تو چوز کرنا ہے نا، منتخب کرنا ہے، تو وہاں پہ بھی پھر یہ چیزیں کام آئیں کہ وہاں پہ بھی اب چونکہ انصار کا ہی شہر ہے نا مدینہ، تو انصار کا دل ہوا کہ ہمارے میں سے ایک خلیفہ چنا جائے، ہمارے میں سے ایک لیڈر چنا جائے. لیکن پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، اور وہ پوری ایک ڈسکشن ہوئی کہ قریش جو ہے نا وہ قریش کے علاوہ اپنے یعنی کسی کو لیڈر نہیں مانیں گے. تو وہاں پہ بھی پھر انصار نے یہ وڈرا کیا اور صبر کیا. دیکھیں جو یہ حدیث ہے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم ایسے وقت میں صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو. تو پھر انصار نے واقعی صبر کیا اور انصار نے واقعی حق ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ عمل کریں، اور انہوں نے پھر وڈرا بھی کر لیا اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی قریش کا ساتھ دیتے رہے، یعنی مسلمانوں کا، قریش میں سے جو مسلمان تھے ان کا ساتھ دیتے رہے، اور حضرت ابو بکر کو پھر پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا. بہرحال چھٹا موضوع غزوہ تبوک. اب یہ کب کی بات ہے؟ یعنی 8 ہجری تو ہم نے مکمل کر لی نا، یعنی رمضان اور اس کے بعد شوال میں وہ غزوہ حنین بھی ہو گیا اور پھر طائف کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یعنی 8 ہجری کا اینڈ ہو گیا. اب جو 9 ہجری میں ہم داخل ہوتے ہیں تو 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا. مقام جو ہے ظاہر تبوک ہی ہے، مسلمان ہیں اول فریق، اور فریق دوم جو ہے وہ اہل روم ہے، یعنی رومنز کے خلاف ہی. اور کون سا ہے یہ وہی ہے جہاں پہلے غزوہ مؤتہ ہوا تھا پچھلے سال 8 ہجری، بگننگ 8 ہجری میں غزوہ مؤتہ ہوا، رومنز کے خلاف پہلی جنگ، اور یہ رومنز کے خلاف دوسری جنگ تھی 9 ہجری میں اگلے سال جو ہوئی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلے، اور اس کی بھی اسباب کیا تھے دیکھیں. رومی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت تھے، ٹھیک ہے، قیصر روم نے جب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھا، قوت کو دیکھا، تو اس نے سوچا کہ اسے ناقابل شکست صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ یہ مزید مضبوط ہوں. یعنی اس نے دیکھا کہ اسلام کیسے پھیلتا جا رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اگر اس کو روکا نہ گیا تو پھر تو یہ کل کو ہمارے اوپر بھی آئیں گے اور پوری دنیا پہ یہ اپنا غلبہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے پہلے اس طاقت کو کچل دینا ضروری ہے. چنانچہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری شروع کر دی.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رومیوں کی تیاریوں کی پے در پہ خبریں سنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاعات ملنا شروع ہو گئیں کہ اہل روم جو ہیں، رومنز جو ہیں وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، جی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اہل روم تیاری کر رہے ہیں حملے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہم بھی تیاری کریں، نہ صرف پہلے تیاری کریں بلکہ وہی بات کہ انتظار کرنے کے بجائے اس سے پہلے کہ وہ مدینہ پہنچے حملے کے لیے ہم خود نکلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا صحابہ کو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنگدستی کے عالم میں 30,000 کا لشکر جرار لے کر مقام تبوک تک جا پہنچے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے جو رومنز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا تھا، خود نہیں نکلے تھے تب، موتا کے موقع پر، موتا کے مقام پہ 3,000 تھے مسلمان، اور اب کتنے ہیں؟ 30,000۔ ٹھیک ہے، 10 ٹائمز مور، 3,000 پہلے تھے اور اب 30,000، اور یہ بھی کافی مشکل وقت تھا، یعنی سخت گرمی کا ٹائم تھا، اور اس کے علاوہ یعنی جو فصلیں تھیں وہ تیار کھڑی تھیں کٹائی کے لیے، اور نکلنا بہت مشکل تھا مسلمانوں کا کہ سب کو چھوڑ کے، ریسورسز اتنے نہیں تھے۔ اور یہی غزوہ ہے جس میں جو ہے نا وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے آئے اپنے گھر کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ غزوہ تبوک ہی تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ مطلب اس کی تیاری میں آپ سب شامل ہوں۔ دیکھیں 30,000 کا لشکر جمع کرنا، تو 30,000 کے لشکر کو پھر ضروریات بھی تو اتنی ہی پیش آئیں گی نا سفر میں، اور ان کے لیے فائنانس اور وہ ساری باقی چیزیں بھی اتنی ہی چاہیے۔ تو بہرحال کافی قربانی کے جو ہے نا اپنے اثار اور قربانی کے ہمیں عظیم مناظر اس موقع پر دیکھنے میں ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس غزوے کا ذکر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کہ جس حال پر تم ہو اسی پر ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا، جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا، جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، یعنی آزما نہ لے۔ اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی میں نے بتایا نا کہ بہت بڑی آزمائش تھی اس پہ نکلنا، اور کچھ لوگ نہیں بھی نکلے اور پھر بعد میں وہ عذر پیش کرتے رہے، جیسے اعرابی وغیرہ بدو، جو اسلام تو قبول کر لیا تھا انہوں نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے تھے، اور ایون کچھ صحابہ بھی جو مطلب منافق نہیں تھے نعوذ باللہ، لیکن پھر بھی وہ بس اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے نہیں نکلے ساتھ۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب تک آزمان آ لے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا اس طرح سے۔ خیر اس کے جو نتائج ہیں، اسلامی لشکر رومیوں کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا روب اور دبدبہ بٹھا دیا، اور انہیں آگے بڑھ کر ٹکر لینے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اور میں نے جیسے کہا کہ پچھلے غزوہ میں، کیونکہ یہی رومنز ہی تھے نا جس میں وہ مؤتا ہوا، 3,000 تھے جب وہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 3,000 کو شکست نہیں دے سکے، ہے نا، اور صرف 12 مسلمان اس وقت شہید ہوئے تھے، تو اب یہ 30,000 ہیں تو ہم ان کا کر سکیں گے۔ تو ان کی بالکل ہمت نہیں ہوئی، اور وہ اپیئر ہی نہیں ہوئے جنگ کے لیے۔ وہ اپنے جو مطلب جو فوج تھی پوری، وہ ان کی بکھر گئی ادھر ادھر کے علاقوں میں، اور وہ نکلی ہی نہیں تبوک کے مقام پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ تو خیر تقریباً 20 دن میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی اسٹے کیا، لکھا نہیں ہوا یہاں پہ، 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک، ہاں لکھا ہوا ہے جی۔ اس کے علاوہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک، ایلا اور تیمہ کے مقام اور حکمہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کر لی۔ جو ارد گرد کے قبائل تھے نا، نہ صرف یہ کہ وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ ادا کرنا انہوں نے منظور کر لیا اور صلح کا معاہدہ کر لیا۔ مقام تبوک میں 20 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ تبوک سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پردہ بھی فاش کر دیا۔ اب تبوک کے موقع پر بھی کافی منافق بھی ساتھ چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے غزوہ بنی مصطلق میں ہم نے دیکھا تھا، اور
یہ پھر وہاں پہ ہی وہ واقعہ پیش آیا جس میں وہ کچھ منافق جو تھے وہ صحابہ کا مذاق اڑا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک صحابی نے زید بن ارقم نے وہ سن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر وحی نازل ہو گئی کہ جب آپ ان کو بلا کے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، بس ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے. نہیں، ان سے کہہ دو کہ تم نے کفر کر ڈالا اپنے ایمان کے بعد. یعنی صحابہ کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح بس ایسے ہی دل لگی کے طور پر ہی، اللہ اکبر، یہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. یہ اتنا سنگین گناہ ہے، قرآن میں اس کی مثال آ چکی ہے. اور پھر جی اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ اس میں دو گروہ تھے. یعنی ایک تو وہ کہ جو بالکل معصوم تھے اور ایسے ہی بس ان کے ساتھ یعنی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، ہنسی میں ہنسی ملا دی، تو ان کی پھر توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. لیکن جو یعنی جو جان بوجھ کے ایسا کر رہے تھے سوچتے سمجھتے ہوئے، اللہ نے ان کو عذاب کی بشارت دی. تو بہرحال یہ بہت بڑا ایک مسلمانوں کا کامیابی تھی، عظیم کامیابی، غزوہ تبوک. اس کے بعد کیونکہ میں نے جیسے کہا بہت بڑی عظیم کامیابی تھی، اس کے بعد نہ صرف عرب میں بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں مسلمانوں کی دھاک اچھی طرح بیٹھ چکی تھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وفود کی آمد، یعنی جو تھے وہ ڈیلیگیٹس آنا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سن 9 ہجری میں اس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے. وفد کی جمع وفود، یعنی ڈیلیگیٹس، یعنی جو مختلف قبائل تھے انہوں نے اپنے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا شروع کیا، اور وہ یعنی پورے کے پورے قبائل اسلام قبول کرنے لگ گئے. غزوہ تبوک کے بعد کئی ایک وفود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے اسلام کا اعلان کیا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں بھی کیا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور نصرت اور فتح حاصل ہو گئی تو تم نے دیکھا کہ لوگ افواجا، فوج کی فوجوں کی شکل میں دین اسلام میں داخل ہونے لگے. ان وفود میں وفد ثقیف، دیکھیں وہی ثقیف یعنی جو طائف کا قبیلہ تھا، طائف میں جو رہتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے. تو 8 ہجری میں آپ نے دعا کی تھی، تو 9 ہجری میں یہ آ کے انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح وفد بنی تمیم، وفد عبد القیس، وفد نجران اور بنی اسد وغیرہ کے وفود شامل ہیں. اور یہ سلسلہ 10 ہجری میں بھی جاری رہا. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا. دیکھیں 8 ہجری میں تو مکہ فتح ہوا نا ابھی، تو پھر اور یعنی اس کے بعد شوال اور پھر اگلے تک بھی وہ بھی بتوں سے پاک کرنے کا سلسلہ جاری تھا. 8 ہجری کے اینڈ تک بتوں سے پاک کرنے کا سلسلہ جاری تھا ارد گرد کے علاقوں. تو 9 ہجری میں پہلی دفعہ حج فرض ہوا، کیونکہ اب بتوں سے پاک ہو چکا ہے وہ پورا ایریا، اور اب مسلمان جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہی ہے مکہ، اور اب مسلمان آرام سے وہاں جا کے حج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لاجیکلی بھی دیکھیں پھر 9 ہجری میں ہی حج فرض ہونا تھا. اب حج تو فرض ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو وفود ملنے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف تھے اس کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے نہیں جا سکے. تقریباً 100 تک جو ہے نا یہ لکھا جاتا ہے کہ 100 وفود تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے. تو خیر پھر جو حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا کے بھیجا امیر حج، اور انہوں نے مسلمانوں کو لیڈ کر کے حج کیا. یہ سورہ نصر آ گئی کہ، اور یہ قرآن مجید کی سب سے آخری مکمل نازل ہونے والی سورت ہے، آیت نہیں سورت، یعنی ایز اے ہول پوری سورت جو نازل ہوئی ہے تو یہ آخری سورت تھی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ آپ تسبیح کیجئے، جو اللہ نے آپ کو جو نصرت اور فتح دی ہے آپ اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، استغفار کیجئے. اور پھر دوسرا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اب مکمل ہو چکے ہیں. اس میں یہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اجل یعنی مقررہ وقت قریب آ چکا ہے، جیسے کہ باقی کچھ اور احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. ظاہر ہے جس مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ مشن اب مکمل ہو چکا تھا. 8واں موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ آپ کا اعزاز بھی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ شرف کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ بہت سے کذاب اس کا دعویٰ کریں گے، اور حدیث کے مطابق ہے کہ 30 جھوٹے آئیں گے میرے بعد، ٹھیک ہے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے یہ دعویٰ کیا وہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والا مسیلمہ کذاب ہے۔ مسیلمہ تھا بنو حنیفہ کا رہنے والا ایک شخص جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی بیعت کے لیے آیا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلافت میرے نام کر دیں تو میں آپ کی پیروی میں آ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفد کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگو گے تو میں تمہیں وہ بھی نہیں دوں گا، مجھے تمہارے متعلق ہی خواب دکھایا گیا ہے، اگر تو نے اسلام سے روگردانی کی تو تو ناکام و نامراد ہوگا۔ یعنی مطلب وہ دنیاوی فائدہ چاہتا تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ مجھے بنا دیں تو پھر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اور پھر میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں، یعنی دنیاوی فائدے کی خاطر۔ تو آپ نے کہا کہ یہ چھڑی جو کہ کتنی بے وقت ہے، اس کی کیا ویلیو ہوگی کہ اگر تم اتنی بھی دنیاوی فائدہ مجھ سے لینا چاہو اس بیس پہ تو میں تمہیں وہ بھی نہیں دوں گا۔ اور آپ نے فرما دیا کہ تم ناکام و نامراد رہو گے، اور یہ اسی طرح ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے خلاف جنگ لڑی مسلمانوں نے، مسلمہ کے خلاف، اور اس کو وحشی نے شہید کہہ رہی ہوں، وحشی نے اس کو قتل کیا۔ وحشی وہی ہے جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ غلام تھا، اور اس کے جبیر بن ابی مطعم میرا خیال ہے اس کا غلام تھا وہ، اور جبیر نے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور ہند نے بھی انعام دینے کا وعدہ کیا، تو اس حضرت حمزہ کو شہید کر دیا اس نے جب وحشی نے، تو اس کے بعد پھر اس کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر اتنی اس کو خود شرمندگی تھی اپنے آپ میں، اپنی ذات میں، کہ اس نے پھر اسلام قبول کر لیا بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو جب اسلام قبول کر لیا تو الحمدللہ دیکھیں پھر اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو ہی اس وحشی نے اپنے نیزے سے قتل کیا، اسی نیزے سے جس سے حضرت حمزہ کو قتل کیا، اور پھر اس نے کہا کہ آج میں نے یعنی اس کو ریڈیو کر دیا، یعنی اگر اسلام کو نقصان پہنچایا تھا حمزہ کو شہید کر کے، تو اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے، یعنی جھوٹے نبی کو قتل کر کے ڈیفینیٹلی اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے۔ جی، مدینہ منورہ سے واپسی پر جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قبائلی تعصب اور جہالت کی بنا پر بنو حنیفہ نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ وہی بات ہے نا، جیسے یعنی قبائلی تعصب، اس وقت قبائلی سسٹم تھا تو وہ یعنی اپنے اپنے قبیلے کو سپورٹ کرتے تھے، اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، چاہے غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ تو یہ پورا قبیلہ جو تھا بنو حنیفہ، یہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور خط میں اس نے لکھا کہ جو ہے وہ من مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں جو ہے یعنی آدھی زمین مجھے دے دو، اور آدھی جو ہے وہ یعنی آدھی آدھی کر لیتے ہیں، جو پہلے تو خلافت کا کہا نا، لیکن اس کے بعد اپنے جو قبیلے پہنچا تو وہاں سے جو خط لکھا اس میں ویسے ہی کہا کہ آدھی جو سلطنت ہے، اسلامی سلطنت، وہ آپ اپنے پاس رکھیں اور آدھی میرے حوالے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کذاب کی طرف۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین جو ہے وہ یعنی میں کون ہوتا ہوں کہ مطلب آدھی زمین تمہیں دے دوں اور آدھی خود رکھوں، زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے، اور وہ کس کو ملتی ہے وہ زمین، یعنی متقیوں کو ہی ملتی ہے، متقیوں کو ہی وارث بناتا ہے، اور آخرت اور انجام بھی متقیوں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، لیکن نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہ اس طرح چلتا رہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک وہ ایسے ہی رہا، اور اس نے بلکہ دھمکیاں بھی دی مسلمانوں کو، تو پھر فائنلی مارا گیا جنگ
یمامہ میں، ٹھیک ہے، جنگ یمامہ میں. اور اس میں بہت سارے صحابی بھی شہید ہوئے، تقریباً 300 صحابہ، اور اس میں حافظ قرآن بھی تھے بہت سارے، ٹھیک ہے. اور اسی جنگ کے بعد جو جنگ یمامہ مسلمہ کے خلاف ہوئی تھی، اسی کے بعد آپ صلی اللہ یعنی قرآن کو جمع کرنے کا سوچا گیا. متقیوں کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ متقی تقوی اختیار کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے. متقی کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے لوگ. یہ میں نے ابھی اپنے یعنی ایک کلاس میں ہی متقی پہ تھوڑی سی بات بھی کی تھی کہ تقوی نہ صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر بلکہ اللہ کی محبت اس میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ ہم محبت ہماری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور ہم وہ کام نہیں کرتے جن سے اللہ ناراض ہونا چاہے، ٹھیک ہے. وہ محبت جو ہے ہماری، جس میں ہم یہ سارے غلط کام چھوڑ دیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اس ڈر سے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں. اور متقین اس کی جمع ہے کہ جو زمین ہے اور جو فتح ہے اور جو زمین کا وارث ہوگا وہ تو متقی ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ساری میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر دی ہے چیز کے یعنی اس کے بعد وہ اس کو مار دیا گیا تھا، وحشی نے اس کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر میں نے حدیث بھی آپ کو بتا دی کہ 30 جھوٹے ہوں گے. ہمارا نواں ٹاپک ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے نہیں جا سکے. اب 10 ہجری میں پھر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے خود نکلے، ٹھیک ہے. اہم ترین فریضہ، 5واں اہم رکن جو ہے وہ حج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا. آخری سینس میں کہ اگلے سال جب حج کا موقع آیا تو اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. آپ نے اناؤنس کیا کہ میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فرمایا لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا. اور حقیقت بھی تھی، ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے حج کے موقع پر زندہ نہیں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی یعنی اعلان کروایا کہ میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، تو جوق در جوق لوگ مدینہ آنا شروع ہو گئے اور تقریباً 1,14,000 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. سبحان اللہ. کہیں بلکہ 1,24,000 بھی تعداد آتی ہے، 1,44,000 بھی میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کم از کم جو ہے ایٹ لیسٹ کم از کم 1,14,000 تو ڈیفینیٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کہیں 24 ہے کہیں 44 ہے، 44 24 اینڈ 14. تو چلو کم از کم بھی لیں تو 14 تو تھے، 1,14,000 تو تھے صحابی سبحان اللہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. آپ 25 ذوالقعدہ کو نکلے، ٹھیک ہے، کیونکہ ذوالحجہ ہوتا ہے نا حج کا مہینہ، تو اس کے پچھلا مہینہ ذوالقعدہ. 25 ذوالقعدہ کو نکلے اور ہمیں پتا ہے کہ تقریباً 8 دن کا سفر دیکھیں طے کیا. جب آپ ہجرت کر کے آئے نا تب بھی 8 دن لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قبا پہنچنے میں، تو یہاں مدینہ سے مکہ پہنچنے میں بھی 8 دن لگے. تو 25 میں 8 آپ اور ڈالیے تو تقریباً 4 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور زبان پر تلبیہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اچھا تو تلبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مکہ پہنچ کر مناسک ادا کیے، طواف کیا، سعی کی. صحابہ کرام محبت اور عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فعل کو دیکھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک ایک بات کو سن رہے تھے. صفا پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے وہ بھی انہوں نے سیکھے، نوٹ کیے، یعنی اور جو ساری مسنون دعائیں پھر ہمیں حج کی ملتی ہیں نا یقیناً پھر صحابہ نے وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کی ہیں. مجھے لگتا ہے ٹائم کافی ہو گیا، میں آگے چلتی ہوں تیزی سے، ذرا دعا پڑھے بغیر یہ جو تھی، ٹھیک ہے. امام بخاری نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب حجۃ الوداع کے نام سے. 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا لے گئے، تشریف لے گئے، ٹھیک ہے. 4 کو پہنچے، میں نے آپ کو بتایا 4 ذی الحجہ کو پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ نے حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، تو آپ نے حج تمتع کیا. حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ ایک ہی وزٹ میں کیا جائے اور 2 احرام سے کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 4 ذی الحجہ کو پہنچ گئے تو آپ نے پہلے پہنچ کے ایک عمرہ ادا کر لیا، اس کے بعد آپ نے احرام کھول دیا اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام پہنا،
ٹھیک ہے، مینا لے گئے، احرام پہن کے تشریف لے گئے، اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا میں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے 9 ذی الحجہ، جو کہ آج بھی 9 ذی الحجہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، آج بھی وہی دن ہے، عرفہ کا دن اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں خطبہ حج دیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم دن حج جو ہے تقریباً 5-6 دن جاری رہتا ہے، 8 ذی الحجہ سے لے کے 12-13 ذی الحجہ تک، لیکن ان سارے دنوں میں سے سب سے زیادہ اہم دن 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، جس میں خطبہ حج دیا جاتا ہے، اور اس دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حج قرآن کیا آپ نے؟ نہیں، حج قرآن نہیں کیا تھا آپ نے، حج تمتع کیا تھا، یہ انشاءاللہ کلاس ختم کر کے پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، آپ ذرا رکیے گا، اوکے ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہی تھی کہ اس میں جو خطبہ حج دیا جاتا ہے نا، اس کو اٹینڈ کرنا ہر حاجی پہ فرض ہے، اور اگر کوئی مس ہو جائے کسی سے تو اس کا حج فوت ہو جاتا ہے، اور اس کو دوبارہ حج کرنا پڑتا ہے، اور اس پورے دن کو ذکر و اذکار اور دعا اور مناجات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، یعنی پورا دن ذکر اذکار کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اور ایسے ہی اب حاجی بھی کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، جو یعنی وہاں پہ حج میں نہیں بھی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بھی ہیں، لیکن پورا دن دعا اور اذکار میں گزارنا ہے انشاءاللہ، تکبیرات وغیرہ میں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ روزہ بھی رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ نہیں رکھا، یعنی جو بھی حاجی ہیں عرفہ میں جو موجود ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، سبحان اللہ، اب وہ خطبے میں بھی پورے گھنٹوں کا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن جو موٹی موٹی باتیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ سے، چونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مجمع کو ڈائریکٹ آپ خطاب کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پہلا اور آخری موقع ہو سکتا تھا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کی، جو خطبہ دیا، اس میں آپ نے سب سے پہلے قتل نفس اور حتی کہ عزت کی حرمت آپ نے بتائی، ٹھیک ہے، کہ قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے سوائے شرعی ریزن کے، آپ نے سود کو حرام قرار دیا، حرام تو پہلے ہی آپ قرار دے چکے تھے، لیکن دوبارہ ایک دفعہ سود کی حرمت کا یاد دلایا، زمانہ جاہلیت کے عادات و اطوار کو چھوڑنے اور ان سے دوری اختیار کرنے کا آپ نے نصیحت کی، شیطان کے راستے سے دوری کی نصیحت کی، عورتوں کے حقوق اور ان سے حسن معاملہ کرنے کی نصیحت کی آپ نے، چوری اور دیگر باطل طریقوں سے کسی کا مال ہڑپ کرنے کی حرمت بیان کی، تمام انسانوں میں مساوات اور بھائی چارہ، یعنی دیکھیں یہ خلاصہ ہے اسلام کی تعلیمات کا، ٹائم نہیں ہے ورنہ ایک ایک پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں، بہرحال یہ خلاصہ ہے، اور یہ موٹے موٹے مین پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں انشاءاللہ یاد رکھ کے اپنی زندگی میں لازم لانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو ہے نا انسان بھائی بھائی ہیں، یعنی انسانوں میں مساوات بھی فرمائی، مسلمانوں میں تو فرمائی، اور تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، یہ بھی آپ نے حدیث میں ارشاد فرمائی، بلکہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہی سب سے زیادہ معزز ہے، اور پھر یہ سارے میسیجز دینے کے بعد، خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، کیا گواہ رہو، خبردار، کیا میں نے پہنچا دیا پیغام، قلنا، ہم نے کہا، نعم، جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، بس جو حاضر ہے یہاں وہ غائب کو پہنچا دے، یعنی جو میرے ساتھ مسلمان موجود ہیں آج وہ ان کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ پہنچتا رہے پیغام میرا، بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے مزدلفہ آئے، رات گزاری، دعا میں مصروف رہے، اگلے دن 10 ذی الحجہ کو مینا واپس آئے، اور باقی جو تھے مناسک ادا کیا، قربانی وغیرہ کی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، اس میں سے 63 آپ نے خود کیے، اور باقی 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروائے، اللہ اکبر، بہرحال 10واں ٹاپک جو ہے وہ رینڈم موضوعات ہیں، اگلے پہ جانے سے پہلے میں جلدی سے بس ایک دفعہ پڑھ دوں، ذات السلاسل ایک غزوہ ہوا 8 ہجری میں، حضرت عمر بن العاص کی زیر نگرانی، اس کا بھی جو مدینہ پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتا تھا قبیلہ قباء، اس کو اس کی یعنی ان پر چڑھائی کی، اس میں شعبان 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ حارث بن ربیع کے ہاتھ ایک لشکر بھیجا، جن کا ہدف بنو غطفان تھا، قبیلہ غطفان، جو کہ مدینہ جنگ کی غرض سے آنے کا ارادہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب جا رہے تھے تو
ہاں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت عباس جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے کچھ پہلے ہی کیا تھا لیکن ابھی مکہ میں ہی تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے مکہ سے نکلے، سوری مدینہ سے نکلے فتح کرنے کے لیے، اور وہ ادھر سے ہجرت کر کے نکلے اپنی طرف سے، لیکن راستے میں ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے. بہرحال آپ جو ہے وہ سب سے آخری مہاجر کہلائے، کیونکہ آپ نکل تو آئے نا اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے، تو آپ حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ آخری مہاجر کہلائے. اور اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں، یعنی فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں. فتح مکہ کے بعد آپ نے چابیاں جو تھیں بیت اللہ کی وہ حضرت عثمان بن طلحہ کو دی، اور فرمایا کہ کوئی ظالم ہی اس سے لے گا یہ چابیاں واپس، کیونکہ مسلمانوں میں سے کچھ تھے جو یہ چابیاں لینا چاہ رہے تھے، لیکن فتح مکہ سے پہلے بھی ان کے پاس تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی انہی کے پاس رہنے دیں. ذی القعدہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ واپس آ جانے کے بعد آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ان کا نام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام، والد نہیں یعنی جس پہ آپ ابراہیم، یعنی کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح سے جد امجد جس کو کہا جاتا ہے اس پہ رکھا. خیر وہ اس کی وفات ہو گئی، میرا خیال 1 سال 2 مہینہ وہ زندہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا، نہیں سوری یعنی وہ تو پڑھا ہی ہوگا. نماز جنازہ نجاشی کی یہاں بات ہو رہی ہے، رجب 9 ہجری میں نجاشی فوت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یہ حدیث کے غائبانہ نماز جنازہ جہاں سے پھر ثبوت ملتا ہے کہ جائز ہے پڑھنا. اس کے بعد جی جو غزوہ تبوک میں نے ذکر کر دیا تھا وہاں پہ کہ 3 صحابہ جو تھے وہ یعنی منافق نہیں تھے نعوذ باللہ، لیکن پھر بھی وہ نہیں شامل ہوئے تھے، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، اور یہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ جاری رہا اللہ کے حکم سے. یہ ڈیٹیل ملتی ہے جب آپ سورہ توبہ کی آیات پڑھیں گے نا، یہ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 118، تو کافی ڈیٹیل میں ان کا ذکر آپ کو انشاءاللہ وہاں ملے گا کہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے مسجد زرار کے بارے میں خبر دی گئی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا کر گروا دیا. منافقین نے جو مدینہ میں مسجد بنائی تھی مسجد زرار، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کا مقصد یہاں پہ صرف فساد پھیلانا ہوگا، اسی لیے جمع ہوں گے، تو پھر آپ نے اس کو گروا دیا. اور اسی سے ثبوت ملتا ہے کہ فساد والی جگہوں کو تباہ کرنا جو ہے وہ اس میں جائز ہے. سن 9 ہجری کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی. 2 ہجری میں حضرت رقیہ کی ہوئی تھی جو حضرت عثمان کی وائف تھی، اور پھر حضرت ام کلثوم کی شادی ہو گئی حضرت عثمان سے، اور پھر 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں نا، تو 4 میں سے 3 کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا. بلکہ اگر دیکھیں کہ ماشاءاللہ 7 بچے تھے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، تو اس میں سے 6 بچوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا. ابھی میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جوان بچوں کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو بہرحال دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا غم ملا. والدین کا غم بھی ملا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بچے تھے، اور اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود والد ہیں تو اپنے بچوں کا دکھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اللہ اکبر. خیر اور اسی سال کے اواخر میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی فوت ہوا، اور اس کا جو بیٹا تھا وہ بہت اچھا مسلمان تھے، وہ ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا. اور بہرحال اس کی بھی آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ درخواست کی کہ میرے والد کے لیے دعا کیجیے، اور آپ نے اپنا کرتا بھی دیا اس کو دفن کرنے کے لیے، لیکن یقیناً منافق کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا چاہے اس پہ کوئی 70 دفعہ بھی دعا کرے. بہرحال 9 ہجری میں ہی حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنایا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اس کی ڈیٹیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ خود نہیں جا سکتے تھے تو پھر آپ نے حضرت ابوبکر کو اپوائنٹ کیا لیڈ کرنے کے لیے. ربیع الاول 10 ہجری میں جی یعنی دیکھیں 10 ہجری میں ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں نے وہیں پہ بتا دیا تھا. ان کی عمر 1 سال 4 ماہ تھی، پتہ نہیں میں نے 2 ماہ نوٹ کی ہوئے اپنے پاس، 1 سال 2 ماہ. بہرحال اور اس وقت سورج گرہن ہوا، بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ گرہن وفات سے ہوا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ ان الشمس والقمر آیاتانی من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد، کہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کا گرہن جو ہے وہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا. سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے.
تو جب تم دیکھو کسی کی زندگی اور موت سے ان کے گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھے۔ سورۃ النصر کا نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن جو تھا وہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ کرتے تھے رمضان میں، لیکن اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دورہ کیا، دورہ قرآن یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا 2 دفعہ اس سال۔ اور عبادت میں مزید جدوجہد کی۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری 10 دن کا کرتے تھے، لیکن آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ جی بس میرا خیال ہے ہم یہاں پہ یہ سیرت کا نقطہ چھوڑ کے بس ہم اب اپنی اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں تاکہ ہم ختم کر سکیں انشاءاللہ ٹاپک۔ جی میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو جو نئی میں نے کھولی ہے؟ آپ بتا دیجئے، میں نے اسکرین جو چینج کیا ہے سب کو نظر آ رہی ہے؟ چیٹ میں لکھ کے مجھے بتا دیجئے اسکرین چینج ہو گئی آپ کے پاس؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے جو اللہ تعالیٰ کا احسان کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے تو سورہ مائدہ یعنی دیکھیں قرآن پاک کے شروع میں، لیکن مدنی سورہ ہے، اور اس میں یہ آخری آیت جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی اور حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یعنی دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، اور اسلام کو ہی اللہ نے دین کے طور پہ پسند کیا۔ ہماری امت پر دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسے نعمت کہا ہے۔ اب دین کے مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب قیامت تک یہی دین باقی رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی جو ہے کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی نئے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ جو باتیں آپ نے بتا دی وہی حق اور سچ ہے، اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور رضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، تو کیا میں اور آپ بھی اپنے لیے یہ دین پسند کرتے ہیں؟ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا دین کو پسند کرنا نہیں ہے، دین کے تمام احکامات کو ہم دل سے پسند کریں اور ان پہ عمل کریں۔ اگر ہماری زندگیاں غیر مسلموں کے طریقے پہ چل رہی ہیں، گزر رہی ہیں، اور ہم نام کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، تو یہ کوئی ہمارا دین کو پسند کرنا نہیں ہے۔ دین کو پسند کرنے کا مطلب ہے کہ دین کے ہر حکم کو پسند کریں، دین کی تعلیمات کو، شریعت کو پسند کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، کہا کہ اے امیر المومنین، اگر ہمارے ہاں سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اسے اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ آیت کس دن نازل ہوئی، یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو بائی چانس یعنی حج کا دن کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کو ہی حج کا دن کہا جاتا ہے کیونکہ خطبہ اسی دن ہوتا ہے نا، تو وہ جمعہ کا دن تھا اور یہ عرفہ کے میدان میں آیت نازل ہوئی۔ قبل از وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں۔ حج سے واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اصلاح کی شدید حرص رکھنے والے تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے شدید بیماری کے ایام میں بھی اپنی امت کو مختلف نصیحتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کو نصیحت کی، اور بستر پر بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان میں سے کچھ جو
نصیحتیں ہیں وہ میں یہاں پہ ذکر کرتی ہوں. جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دیا جائے. ٹھیک ہے، جزیرہ عرب سے، یعنی ویسے تو بہت لوگوں نے تبھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ مکہ اور مدینہ کو پاک کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. انصار کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یہ ہم نے دیکھا کہ یہ پہلے بھی غزوہ تبوک اس کے حنین کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انصار سے محبت کا اظہار کیا، اور اب صحابہ کو یعنی ڈیفینیٹلی مہاجرین کو اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. مبشرات نبوت میں سے صرف سچا خواب ہی اب باقی ہے. یہ ہم نے شروع میں جب بات کی تھی نا وحی کے بارے میں کہ وحی کتنی طرح سے آتی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وحی کی مختلف اقسام ہیں، اور سچا خواب پہلی اس کی قسم لکھا ہوا تھا. تو اب اگر ہم دیکھیں تو، اور وہی کے جو دوسرے طریقے تھے تو وہ تو سب ختم ہو گئے، ٹھیک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. لیکن اب جو ایک چیز باقی ہے وہ صرف سچے خواب باقی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں کو دکھا سکتا ہے. یعنی ان کو خواب آئیں اور وہ سچے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور اس کو نبوت کا 40واں حصہ کہا جاتا ہے. بہرحال اب اس میں سے صرف یہی باقی ہے، مبشرات نبوت میں سے صرف سچا خواب ہی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ حسن ظن رکھا جائے. یعنی ذرا سی پریشانی آئے تو اس پہ پریشان ہو کے ہم یہ نہ سہو یہ اللہ نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ ہی کر دیا، کتنا ظلم ہو گیا، دس اینڈ دیٹ. نو، جتنی بھی بڑی پریشانی آئے اس پہ اللہ پہ حسن ظن رکھا جائے کہ اللہ نے ہماری یقیناً بہتری کے لیے ہی کیا ہے. یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تم ایسے مت کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ یا عبادت کا مت بنانا. اور سب سے آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے ماتحت. یعنی دیکھیں بار بار میرے دروس میں ابھی جتنے بھی ہم نے کلاسز لی ہیں اس میں بار بار نماز کا ذکر آ جاتا ہے کسی نہ کسی طرح. جب ہم بات دیکھ رہے تھے کہ جب ہجرت کر کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی، اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور دیکھیں جو سب سے آخری نصیحت آپ فرما رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں نماز 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 کو ضائع نہ کرو، نماز کا خیال رکھنا. اور کس کا خیال رکھنا؟ اپنے ماتحتوں کا. وما ملکت ایمانکم، جو بھی تمہارے انڈر ہیں. اور جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ایک شوہر ہے، یعنی ایک ہیڈ آف فیملی میں اگر ایک شوہر ہے نا تو اس کی ماتحت اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، وہ ان سے اچھا سلوک کرے. اگر کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، تو پوری رعایا اس کے ماتحت ہے، وہ ان سے اچھا سلوک کرے، ٹھیک. اور اسی طرح مطلب جو گھر میں آپ کے کام کرنے آتی ہیں ماسیاں وغیرہ، غلام، اس وقت تو غلام تھے اب تو غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی جو بھی آپ سے نیچے ہے، جو بھی آپ کے انڈر ہے، جو بھی آپ کے ماتحت ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی نصیحت فرمائی تھی اپنے آخری لمحات میں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کس قدر فکر ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں، وہاں پہ بھی میں نے بات کی تھی کہ مسجد نبوی کی سب سے پہلے تعمیر کی نا، اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ حقوق اللہ کا سب سے پہلے آپ نے خیال کیا، اور اس کے بعد پھر بھائی چارہ بنایا، یعنی مسلمانوں کا، کہ دنیا میں زندگی کے جو فائنینشیل ان کی نیڈز ہیں اس کو بھی پورا کرنے کے لیے ایک مہاجر ایک انصار کو بھائی بنا دیا. یہاں پر بھی سب سے پہلے دیکھیں آپ نماز کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی آپ نے حقوق اللہ کو ضائع کرنے سے پہلے بچانے کا کہا. اور اس کے بعد یعنی جو لوگ ہیں حقوق العباد ہیں، آپ کے ماتحت لوگ جو ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا آپ نے نصیحت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض صفر سن 11 ہجری کے آخر میں شدت اختیار کر گیا، ٹھیک ہے. محرم صفر، بالکل جیسے ہی اگلا مہینہ شروع ہوا آپ حج سے واپس آئے، یعنی ذی الحجہ کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اور جب اگلا سال شروع ہوا ہے تو محرم اور صفر کا مہینہ جو ہے اس میں صفر کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ابتدا سر درد سے ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات رضی اللہ عنہن سے اجازت چاہی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے آئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، جہاں سے یعنی سٹارٹ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض جس میں آپ کی وفات ہوئی. اور پھر وہ درد شدید ہوتا گیا، پھر ساتھ بخار بھی ہو گیا.
تو بہرحال جب آپ کی طبیعت اس طرح خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اجازت لے کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 ازواج مطہرات زندہ تھیں، ٹھیک ہے، 9 ازواج تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیواؤں کو چھوڑا، تو وہ باری آپ نے مقرر کی ہوئی تھی، سب کی وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ کس کے پاس کتنا رکنا ہے. تو پھر اب جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ نے دیکھیں اجازت مانگی ہے ان سے، یعنی عدل کی آپ انتہا دیکھیں، ہے نا، کہ اگر زیادہ بیویاں ہیں تو ان کی اجازت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہوئے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایک بیوی سے بھی انصاف نہیں کر سکتے، اور 2 ہوں 3 ہوں تو پھر تو کیا ہی کہنے. اور اسی وجہ سے دوسری شادی کو، یا اگر کوئی کسی مرد کی 2 3 بیویاں ہوں تو اس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ اکبر، مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیوں. یعنی اگر کوئی 2 شادیاں کر لے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے. شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پھر جو ہمارے شوہر حضرات ہیں وہ انصاف کا خیال نہیں رکھ پاتے. جب وہ 1 سے زائد شادیاں کرتے ہیں تو وہ ان کو اتنا تو یاد ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے اور ہم شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دونوں بیویوں میں پھر انصاف نہیں کر پاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہر لحاظ سے. اگر آپ نے 1 سے زیادہ ازواج رکھی تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ کیسے سب کے ساتھ انصاف سے رہنا ہے اور سب کو کیسے برابر کی سہولیات دینی ہے، برابر کا ٹائم دینا ہے. بہرحال تو آخری اپنے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ ساری ازواج میں سے سب سے زیادہ ینگ تھیں، اور بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 18 سال کی، تو سب سے زیادہ ینگ، یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت بھی کر سکتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت بھی تھی ان سے. بہرحال بخار شدید ہوا، جسم مبارک کی حرارت میں بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذالک یضاعف لنا البلاء ویضاعف لنا الاجر، ایسے ہی ہماری آزمائش میں اضافہ جب ہوتا ہے تو ہمارے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑا اجر. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آزمائش کا اجر تبھی ملتا ہے جب اس میں صبر سے کام لیا جائے، آزمائش میں صبر سے کام لیا جائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر جاتے، نماز پڑھاتے، مگر جب تکلیف میں اضافہ ہو گیا، آپ جاتے رہے اتنے دنوں، تو یہ تقریباً 2 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری رہی اس طرح سے، کیونکہ دیکھیں یہ سفر کا اینڈ ہے نا، اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تقریباً 12 دن وہ اور سفر کا اینڈ کا کچھ دن، تو تقریباً 2 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا ٹائم پیریڈ رہا. اور اس میں شروع میں تو آپ جاتے رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آخری 3 دن جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھانے کے لیے جا سکے مسجد میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ان کو امام مقرر کیا. اور پھر جو آخری دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا، 11 ہجری سال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض جو تھا وہ مزید بڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے اور اپنا چہرہ مبارک پر ملتے، ٹھیک ہے، یعنی بخار کی شدت بہت زیادہ تھی، اور جیسے وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی لے کے اپنے چہرے مبارک پر ملتے تھے. ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہیں. آخری دن صبح فجر کی نماز کے بعد آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے پاس بلایا، انہا کو، اور کچھ فرمایا تو آپ رو دیں، اور پھر کچھ فرمایا تو آپ مسکرا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں پوچھا حضرت فاطمہ سے، تو انہوں نے بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، تو میں یہ سن کر رو دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گی. یعنی یہ خبر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت فاطمہ جو ہے وہ جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بھی وفات ہو جائے گی، تو اس پہ وہ مسکرا دی. اب دیکھیں ان کو اپنی وفات کی خبر مل رہی ہے اور اس پہ وہ مسکرا رہی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ان کو یقین ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ تم مجھ سے آ کے ملو گی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بہرحال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دن کے آخری لمحات تھے، اس میں حضرت عائشہ کے بھائی جو تھے عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ انٹر ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پسند تھے بہت، آپ کی نفیس طبیعت تھی. تو اب حالانکہ دیکھیں بالکل آخری وقت ہے، طبیعت سخت ناساز ہے، لیکن جب آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو آپ نے اس کی طرف انگلی یعنی اس کی طرف اٹھائی اور اس کی طرف دیکھنے لگ گئے، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ میری گود میں رکھا تھا، اور پھر یعنی ان پہ انہوں نے جب وہ دیکھا اس مسواک کی طرف تو پھر انہوں نے وہ لی، اور وہ چونکہ سخت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چبائی نہیں جا رہی تھی، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے دانتوں میں نرم کیا اس مسواک کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت صاف کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نا یعنی مسواک کرنے کے بعد آپ کی جیسے آنکھیں اوپر چھت کی طرف لگ گئی، یعنی آپ اوپر دیکھنے لگ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، یعنی اللہم اے اللہ الرفیق الاعلی، اعلی جو اوپر یعنی ملا الاعلی ہے، جو اوپر ہیونز ہیں، جو اوپر یعنی ساتوں آسمانوں پہ جو ساتھی ہیں میرے وہ مجھے چاہیے. اللہم الرفیق الاعلی. فقلت اذن لا یختارنا، جب پھر میں نے کہا کہ جب ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں، یعنی وعرفت انہ الحدیث الذی کان یحدثنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اختیار نہیں ہمارے لیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہے مطلب انبیاء کو یعنی وفات سے پہلے پیش کیا جاتا ہے کہ کیا وہ دنیا کو اختیار کرتے ہیں کہ آخرت کو. تو یقیناً دنیا کے مقابلے میں آخرت کو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو کوئی بھی اختیار نہیں کرے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ آخرت کو اختیار کر لیا تو یہ اس کے جو الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، تو یہ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے جو رفیق الاعلی ہے جو آخرت کا ہے اس کو آپ نے اختیار کر لیا ہے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. جی یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے جنت میں انہیں ان کی قیامگاہ دکھائی گئی، پھر اختیار دیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وقت آپ پر غشی طاری ہو گئی. جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھا لی اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے. میں اسی وقت سمجھ گئی کہ آپ ہمیشہ ہمیں پسند نہیں کر سکتے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ نے حالت صحت میں آپ بیان کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آخری کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، زبان مبارک سے نکلا، وہ یہی تھا اللہم الرفیق الاعلی. اللہ اکبر. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گفتگو. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، اور وہ آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے. جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے وہ، کیونکہ مسجد نبوی ہی میں حضرت عائشہ کا وہ حجرہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. تو جب حضرت ابوبکر کو اطلاع ملی اس کی تو حضرت ابوبکر مسجد نبوی میں داخل ہوئے. حضرت عمر آپ سے آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی وہاں موجود تھے اور وہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. اتنے میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اما بعد، تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. جب آپ پہنچے نا وہاں پہ حضرت ابوبکر، تو آپ حجرے میں داخل ہوئے حضرت عائشہ کے حجرے میں، کیونکہ وہ تو ان کی بیٹی کا حجرہ تھا، ان سے پردہ نہیں تھا ان کا. وہ داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بوسہ دیا. اور بہرحال اس کے بعد پھر باہر آئے، یعنی جب آپ کو بھی یقین ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، تو پھر آپ باہر آئے اور آپ نے حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، اور پھر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے کہا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ فرمایا ہے
اور پھر آپ نے حضرت آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں، یعنی اللہ نے رسول ہی بنا کر بھیجا ان کو. قد خلت من قبلہ رسول، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل، کیا پس اگر وہ یعنی وفات پا جائیں گے یا ان کو قتل کر دیا جائے گا، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں پر پھرے گا تو اللہ کو تو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان قریب اللہ تعالی شاکرین کو بدلا دے گا. تو یعنی یہ واضح اس میں تھا اشارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پہلے لوگوں سے یہ آیت، یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن پاک میں نازل بھی کی ہے، یعنی وہ بھول گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات بھی ہوگی. پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا. جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر گیا. بہت شدید محبت تھی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کی توفیق دے، محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اور ہماری محبت ان سے یہی ہے کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں، ان کی سنت کو زندہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آج یہ 1441 ہجری ہے نا، تو آپ دیکھیں اس میں سے آپ 10 سال نکال دیں، کیونکہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تو 1431 سال ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے. آج بھی الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب جو ہے وہ ہمارے درمیان میں محفوظ ہے. پچھلے انبیاء دیکھیں جیسے ہی گئے تو ان کے دین میں چینجز آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو سیرت سے متعلق جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بے شک ہو چکی، لیکن قرآن جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ جو ہے وہ صحیح حالت میں، محفوظ حالت میں ہمارے اندر ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو یعنی قرآن و حدیث نہ صرف یہ خود محفوظ ہے بلکہ ان کو ہم تک پہنچانے والے 1,00,000 سے زائد راویان، یعنی جنہوں نے روایت کی ہے نا حدیث 1,00,000 سے زائد، ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی لکھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، رجال حدیث کے حالات زندگی لکھے جا چکے ہیں. اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، ذکر جس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. ٹھیک ہے، اور نصیحت میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نصیحتیں کی، ہمیں کر کے چیزیں دکھائی. تو بہرحال جب ہم کہتے ہیں کہ حفاظت ہوئی ہے تو صرف قرآن کی نہیں بلکہ حدیث کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ، ایسے مومن پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر کے اس علم کی حفاظت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور احادیث محفوظ ہیں. جب بھی کوئی حدیث پڑھیں یا پڑھائیں تو اس شوق کے ساتھ کہ آج میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کبھی نکلے ہوں گے. اللہ نے اگر ہمیں قرآن و حدیث اور سیرت کو سننے یا بیان کرنے کے لیے چن لیا ہے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ہم نے شروع میں بھی، کورس کے شروع میں بھی بلڈ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اسے اپنے دین کے کام کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا، اللہ نے مجھے آپ سے جوڑا، آپ کو مجھ سے جوڑا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس کو قبول فرمائے اور اسے ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. بہرحال یہ آگے تو ان کی سلائیڈز ہیں.
یہیں پہ میں اختتام کرتی ہوں اس کا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے ہر اس غلطی سے جو مجھ سے ہوئی، اس کو بتاتے ہوئے، جاننے میں یا انجانے میں۔ جاننے میں تو یقیناً میں نے نہیں کی، انجانے میں اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں سے بھی اس کو محو فرما دے، اس کو مٹا دے آپ کے سینوں سے۔ اور اگر کچھ اچھی باتیں میں بیان کر پائی ہوں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی بیٹھنا قبول فرمائے۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، سب خوب دعائیں کیجیے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ جو سب فوت شدگان ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت عظیم فرمائے، ہمیں ہمارے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ہمارے جو شاگرد ہیں، جو ہمارے جن کو ہم پہنچا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلے میں کلاس کا اختتام کرتی ہوں، اور پھر 5 منٹ کے لیے رک کے اگر کسی کی کوئی بات ہوگی تو اس کو ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔